السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام کائنات کا ایک انوکھا باب رکب ہوتا ہے۔ یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ انہوں نے قدم قدم پر امتحان دیا۔ پہلے اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا، پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ۔ اللہ کا حکم مانا اور وہیں اپنے اولاد کو زوجہ کو چھوڑ چلے آئے۔ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ قرآن بتاتا ہے جب وہ چلنے کے قابل ہوئے تو ان کو حکم ہوا جاؤ ملاؤ، لیکن ایک چھری لے لو اور ایک رسی لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، اپنی زوجہ سے ملا اور کہا بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ بیٹے کو لے کر نکلے، ایک ہاتھ میں چھری اور رسی تھی، منع کی وادی میں ذبح کرنے کو لے جا رہے۔ شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان میں نہیں آ سکتا۔ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا، پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں؟ ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہیں سوچ کے بات کر، باپ ہے ذبح کرے گا؟ باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں کتنی آہ کا نتیجہ ہے۔ وہ بیٹا اللہ سے کتنی رو رو کر دعا مانگ کر وہ فرزند ملا ہے، وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا ظالم، کہیں تو شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے تو میرے گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتا، راہ خدا میں قربان کر دیتے۔ اسماعیل علیہ السلام پاس شیطان پہنچا اور کہا پتہ ہے تمہیں کدھر لے جا رہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے بولا کدھر؟ شیطان نے بولا ذبح کرنے لے جا رہے۔ انہوں نے کہا سوچ کے بات کر، ان کی آنکھ کی چمک نہیں دیکھی؟ میرے طرف دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہد ٹپک رہا ہے اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے۔ کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ کہا اچھا، کہاں ہیں؟ پھر وہ اسماعیل کے وجود نیک جان ہے، کاش میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی، راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچا اور بولا ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی طریقے ہیں۔ انہوں نے کہا ضرور۔ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو وہ بھی کنکڑ اٹھا کے مارے اور شیطان کو راستے سے ہٹا کر منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ باپ بیٹے کے پاس آیا، کہا بیٹا میں خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ ذبح کر لیجئے۔ ابا جان ذبح کیا ہے؟ جو کرنا ہے کیجئے، رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ باپ اور بیٹا دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ راضی اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی۔ اور پھر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور الٹا لٹایا تاکہ گردن کے پیچھے حصے سے ذبح کروں، آگے سے کروں تو چہرہ دیکھ کر میرے دل میں کوئی جذبہ رحم۔ دوسرا ماننا یہ ہوا کہ آپ جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں تو ان کی گردن کو بل دے کے ان کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے پہ آسانی ہو۔ حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ کر کے پیشانی کے بل اس لیے لٹایا گیا تاکہ گردن کھل جائے اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ پھر آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کی حکم کی تعمیل بھی کرنی ہے۔ بیٹا بولا ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کل کا مؤلف لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا۔ باپ نے باندھ کے کیا، کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا۔ پھر رسی کھول دی جاتی ہے، حوریں تھر تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، مناک کی وادی پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں مالک کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہے ہیں، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری تو دیکھو، میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ کائنات کی آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور گردن پر چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔
पास पड़े पत्थर पे छुरी मारा और कहा, काटती क्यों नहीं? छुरी ने आवाज़ दी, खलील मुझे काटने को कहता है और रब्बे जलील कहता है खबरदार एक बाल भी काटा। कहा, छुरी काम तो तेरा काटना होता है। कहा, हज़रत आग तो जलाने का था, जिसने आग जलाने से मना किया था आज उसने मुझे काटने से रोका। फिर दोबारा छुरी तेज़ की और हलक पे छुरी की नोक रखी और अपना सारा वज़न डाल दिया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा और दिल में था इतना बड़ा काम जो मैंने कर दिया। लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा मंजर बदला हुआ है। जिसको बेटा समझकर ज़बह किया वो बेटा नहीं दुम्बा था और जिब्रील अलैहिस्सलाम पास खड़े हैं। इस्माइल मुस्कुरा रहा है। बेसाख्ता ज़ुबान से निकला अल्लाहु अकबर, तो हज़रत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतने में वही नाजिल हुई और कहा, इब्राहिम वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। बस इब्राहिम तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। हमने तेरी सुन्नत को क़यामत तक के लिए बाकी रखा और मेरा रब कहता है इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम हो। दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।